ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وآلہ وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها بغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتل فأعافيه حتى يقول كذا وكذا حتى يطلع الفجر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بڑے انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، اللہ جل جلالہ نے ہر دن کو، ہر رات کو بڑا ہی برکت والا بنایا ہے۔ اگر کوئی قدردان ہو، فارسی کا ایک محاورہ ہے، ہر شب قدر بود گر قدر بود، ہر رات شب قدر بن سکتی ہے اگر کوئی قدردان ہو تو۔ شب قدر بے قدر بود، شب قدر جیسی بابرکت رات بھی ناقدروں کے لیے بے قدری ہے، اس کی کوئی قدر نہیں۔ ہر شب قدر بود گر قدر بود، ہر رات ہی شب قدر بن سکتی ہے اگر کوئی قدردانی کر لے، اور شب قدر جیسی بابرکت رات بھی ناقدر انسان کے لیے بے قدر ہے۔ کچھ راتیں اللہ جل جلالہ نے بڑی ہی بابرکت بنائی ہیں، جسے کہتے ہیں لوٹ مار سیل، بڑی سیل اعلیٰ پیمانے پہ لگ جاتی ہے۔ وہ کچھ راتوں میں ایسی سیل لگتی ہے جو عام راتوں میں نہیں لگتی، تو ان میں تھوڑی سی محنت کر کے انسان بہت کچھ کما لیتا ہے۔ اس میں سے ایک شب برات کی مبارک رات بھی ہے۔ اس مبارک بادی کی طرف میں بعد میں جاؤں گا۔ غیروں نے ہمیں، جب پاکستان ہندوستان آپس میں تقسیم ہوا، کچھ ہم نے ان کو تحفے دیے، کچھ انہوں نے ہمیں تحفے دیے۔ ہم نے تو بڑے اچھے ان کو تحفے دیے کہ غیروں کو اپنا بنایا، اسلام میں داخل کیا، کئی ہندو سکھ غیر مسلم اسلام میں داخل ہوئے۔ لیکن انہوں نے جو ہمیں تحفے دیے اور ہم نے بڑی خوشی سے قبول کیے، جیسے جہیز کی بیماری، کہ آج ہماری ایک تجزیے کے مطابق 15 لاکھ سے زائد بچیاں اس وقت پاکستان میں صرف 15 لاکھ سے زائد موجود ہیں جن کی عمریں 50 سال سے تجاوز کر لی ہیں، اور صرف جہیز کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی۔ حالانکہ اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو جہیز کا تصور ہم نے قائم کر لی ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ خوشی سے بیٹی کو کچھ دینا چاہتا ہے ضرور دے دے، لیکن یہ جو تصور ہم نے، اور آپ کو عجیب بات عرض کروں کہ جو لوگ ان بیماریوں میں پڑتے ہیں، میں اس منبر رسول پہ بیٹھ کے عرض کر سکتا ہوں، زندگیوں میں کبھی ان کو خوشیاں نصیب نہیں ہوں گی۔ کوئی بیوہ خاتون ہے، وہ اپنی بیٹی کا بوجھ اتارنا چاہتی ہے، ہمیں یہ جہیز چاہیے، ہمیں یہ ڈیمانڈ ہے ہماری، یہ چیزیں چاہیے، یہ چیزیں چاہیے، چیزیں آ جائیں گی، سکون چلا جائے گا۔ ہاں، ایسی میں آپ کو ہزاروں لاکھوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ جن کے پاس بھی کچھ نہیں تھا اور لیا بھی کچھ نہیں، کہ انہوں نے اپنا لخت جگر کاٹ کے دے دیا۔ جس بیٹی کو انہوں نے جوان کیا، لاکھوں کروڑوں روپے اس پہ لگائے، اپنی ممتا، اپنے لخت جگر کو کاٹ کے سب کچھ قربان کر کے میرے حوالے کر رہے، یہی میرے لیے سب کچھ ہے، اس کی برکت سے اللہ میرے رزق کے دروازے کھولے گا۔ ایسی آپ کو ہزاروں مثالیں میں پیش کر سکتا ہوں کہ جن کو اللہ نے رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرمایا، اور دوسری طرف کی بھی ہزاروں نہیں لاکھوں مثالیں موجود ہیں جنہوں نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے چکروں میں پڑے اور اپنا چھوٹا پن دکھایا، پھر اللہ نے ان کو جو چھوٹا پن دکھایا وہ میرے آپ کے سامنے ہے۔ ایسی تحفہ ہمیں انہوں نے اس بابرکت رات، جس کی اتنی برکتیں اور اتنے فضائل ہیں وہ میں تفصیل عرض کرتا ہوں، اس بابرکت رات میں ہمیں
ایک دیوالی کا تحفہ دیا، جیسے جہیز کا تحفہ دیا، دیوالی میں وہاں انڈیا میں کیا کیا جاتا ہے، آتش بازی، پٹاخے، مختلف بیماریاں، رسومات کے ذریعے اس کو منایا جاتا ہے۔ ہمیں انہوں نے دیوالی تحفے میں دی اور ہماری اتنی بابرکت رات کا دیوالیہ نکال دیا۔ حالانکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس کے کئی نام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کی روشنی سے نکالے ہیں کہ یہ نسبت والی بھی رات ہے، یہ نسبت والی بھی رات ہے۔ اس کو لیلۃ البراءہ، جس کو ہم عام اپنی روٹین میں شب برات کہتے ہیں، برات کہتے ہیں بری ہونے کو، کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اللہ کے علم میں ہے کہ کتنے لوگوں کو بری فرماتے ہیں۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ ینزل لیلۃ النصف، ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تعالیٰ شب برات میں آسمان دنیا پہ، ویسے تو روزانہ تہجد میں اللہ جل جلالہ آخری پہر میں آسمان دنیا میں جلوہ افروز ہوتے ہیں، مراد سے ہے کہ اللہ کی خوب رحمتیں برکتیں، لیکن کچھ راتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ کی یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ساعات، یہ مغرب کے وقت ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے عرفات کا دن، اس کے بعد والی جو رات ہے وہ بھی عرفہ کے دن میں شامل کر دی تاکہ خوب وہی رحمتیں جو دن میں ہے وہ رات میں بھی نصیب ہو جائیں۔ شب قدر کے بارے میں یہی نسبت، شب برات کے بارے میں بھی یہی نسبت عطا فرما دی۔ تو اس بابرکت رات میں حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان، اللہ جل جلالہ شب برات میں اپنی رحمتیں، برکتیں مغرب کے وقت ہی اتارنا شروع فرما دیتے ہیں، اور اتنا اتارتے ہیں فیغفر لاکثر من عدد شعور غنم کلب، بنو کلب عرب میں ایک بڑا مشہور قبیلہ تھا، اور جس کی مورخین تاریخ نقل کرتے ہوئے کہ اس وقت ان کے ہزاروں میں بکریاں تھیں۔ اللہ کے علم میں ہے کہ کتنی تھی، کہ مثالیں دی جاتی تھی کہ بکریاں دیکھنی ہیں تو ان کی دیکھو، اور وہ بھی جنگلی بکریاں جس میں بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، مراد اس سے کثرت ہے، یہ نہیں کہ ان بالوں کے بقدر ہی ہوگا، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کے گناہوں کو معاف فرما کر جہنم سے ان کو براءت نصیب فرماتے ہیں۔ تو ایک اس کا نام لیلۃ البراءہ ہے، پھر لیلۃ المبارکہ کہ اس میں اللہ کی بڑی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہم عام طور پر کثرت کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، برکت کے چکروں میں نہیں پڑتے۔ وہ ایک اللہ والوں کا واقعہ ملتا ہے کہ بار بار خواب میں اشارہ دیا گیا کہ فلاں جگہ اتنے پیسے، اتنے درہم پڑے ہوئے ہیں، جا کے آپ اٹھا لیجئے۔ تو خواب میں پوچھ رہے ہیں۔ جب انسان کا تعلق اللہ سے بن جاتا ہے تو پھر وہ کثرت کی طرف نہیں جاتا، وہ برکت کی طرف جاتا ہے۔ ہمارا ذہن بن گیا ہوا ہے کہ پیسے کے زیادہ آنے سے، زمین کے زیادہ آنے سے، میرا نام لوگوں کی زبانوں پہ زیادہ آنے سے مجھے برکت نہیں، مشہور ہو جائے گا۔ مشہور ہونا اور چیز ہے، معزز ہونا اور چیز ہے، مال کی کثرت کا آنا اور چیز ہے، برکت کا آنا اور چیز ہے۔ جب انسان کی ڈائریکشن ٹھیک ہوتی ہے تو تب اللہ یہ سوچ اور سمجھ اور فہم نصیب فرماتے ہیں۔ تو خواب میں بار بار پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس میں برکت ہے؟ تو خواب میں بتایا جا رہا ہے برکت نہیں ہے۔ تو اٹھ کے خواب جب بیوی کو بتاتے ہیں تو بیوی آگے سے لڑائی کرتی ہے، گھر میں فاقہ پڑا ہوا ہے، آپ برکت کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو تیسرے دن جب اللہ نے خواب میں بتلایا کہ فلاں جگہ 1 درہم ہے، تو خواب میں پوچھ رہے ہیں، اندر چونکہ پاک ہو چکا ہے، برکت ہے کہ ہاں برکت ہے۔ تو اس 1 درہم کے ذریعے سے کچھ مچھلیاں خریدی 2-4، گھر جب لے کر گئے تو اس میں سے ایسے ڈائمنڈ، ایسے نایاب ہیرے نکلے کہ اس وقت 20 خچر سونے کے بھر کے بادشاہ نے ان کو دیے اور وہ ہیرے ان سے خریدے۔ تو اللہ مال کی کثرت بھی دیتا ہے، برکت بھی دیتا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ مال کی کثرت آئے گی تو برکت آئے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بندوں کا کھانا بنا رہے ہیں غزوہ احد کے اندر، اور آپ کو کہا یا رسول اللہ آپ کا پیٹ پہ پتھر باندھا دیکھ کر مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ یعنی دلی طور پہ جیسے انسان کو دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی شدت کی ساتھ بھوک میں جا چکے ہیں کہ 2 پتھر پیٹ کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں۔
آپ تشریف لیں، 2-4 ساتھیوں کو ساتھ لیں اور کھانا تناول فرما لیں. تو آپ نے ساری فوج کو بلا لیا، آج ابھی سارے آج جابر نے کھانا تیار کیا ہے، تمہاری دعوت ہے سب کی ان کی طرف. تو 4 بندوں کا کھانا پوری فوج کھا کے جا رہی ہے. اسے برکت کہتے ہیں. آج ہم ان برکتوں سے محروم ہو چکے ہیں. دعا کریں کہ اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے سے، اس بابرکت رات جو آ رہی ہے اس کی برکت سے اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی برکتیں نصیب فرمائے. تو اس ایک رات کا ایک نام لیلۃ المبارکہ، لیلۃ البراءہ، لیلۃ المبارکہ، لیلۃ السک. تجاویز، دستاویزات جو ہوتے ہیں وہ اس میں تیار کیے جا رہے ہیں. جیسے کاغذات تیار ہوتے ہیں، ہمارا بجٹ تیار ہوتا ہے سالانہ. قدرتی بات ہے کہ آج کل ہمارا مالی بجٹ بھی تیار ہو رہا ہے، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے امید ہے کہ برا ہی ہوگا، اس کی رحمت ہو جائے تو بڑا ہی اچھا ہو جائے گا. جیسے بظاہر ڈالر کا ریٹ جو اوپر جاتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ڈالر اوپر نہیں جا رہا، ہمارے گناہ اوپر جا رہے ہیں، اور ہمیں مصروفیت کا عذاب، تنگی کا عذاب، رزق کی مشکلوں کا عذاب، یہ سارے ہمارے اوپر عذاب آ رہے ہیں، لیکن اس طرف جانے کے لیے کوئی تیار نہیں. ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، یہ مشکل ہو رہی ہے. بھئی اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. نااہل انسانوں کا سروں پہ آ جانا، حکمران بن جانا، سرپرست بن جانا، اور ایسے لوگوں کا سٹیج پہ آ کے بیٹھ جانا کہ جو خود بھی اہل نہیں ہیں، خواہ وہ سیاسی اعتبار سے، خواہ وہ مدارس مساجد کے اعتبار سے. یہ اللہ جس عوام سے، جن لوگوں سے ناراض ہوتا ہے، ہم عام طور پہ تھوپ دیتے ہیں ہمارے حکمران بڑے ایسے، ہمارے علماء ایسے. نہ ان باتوں کو مت کیجیے. یہ نتیجہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نتیجہ ہے. 2 اور 2 4 کو آپ برا کہیں تو میری آپ کی نادانی ہوگی. 2 اور 2 کیا ہونے ہیں؟ کیا ہونے ہیں؟ 4 ہی ہونے ہیں. تو ہمارے جو اعمال ہوں گے ویسے ہی چہرے اللہ ہمیں کہاں دے گا؟ مسجد و ممبر و محراب کی اسٹیجوں پر بھی وہی چیزیں ہمیں ملیں گی، اور سیاسی اعتبار سے بھی ہمارے جو بڑے ہوں گے وہ ویسے ہوں گے. جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہمیں استاد اور بڑے ملیں گے. اللہ قلیل، تھوڑا ہر جگہ ہی ہوتا ہے، کوئی اچھا رہبر مل جائے، کوئی اچھا سیاستدان مل جائے، لیکن بہت تھوڑا ہو. لیکن اللہ کا قانون یہ ہے اعمالکم اعمالکم. تو بجٹ ہمارا جو پیش ہو رہا ہے مالی اعتبار سے بھی اور روحانی طور پہ بھی، قدرتی بات کہ دونوں ان دنوں میں ہی اکٹھے ہی پیش ہو رہے ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارا مالی بھی، روحانی بھی، ہر اعتبار سے بجٹ بہتر بنائے. تو لیلۃ السک بھی اس کو کہا جاتا ہے، لیلۃ الشفاعہ، کہ اس میں اللہ کی طرف سے شفاعت اور بخشش کے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو سفارش والی رات بھی کہا جاتا ہے. لیلۃ القسمہ، اس میں رزق تقسیم ہوتے ہیں، یہ والی رات بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور لیلۃ التقدیر، اس میں چونکہ موت کے اور زندگیوں کے فیصلے، یہ والا بجٹ بھی تیار ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے تقطع الاجال من شعبان الی شعبان، ایک شعبان سے لے کر دوسرے شعبان تک اللہ کی طرف سے، اللہ کے علم میں تو پہلے ہی ہے، فرشتوں کو جو فیض دی جاتی ہے وہ اسی بابرکت رات میں حوالے کی جاتی ہے. تقطع الاجال من شعبان الی شعبان، اس میں زندگیوں کے فیصلے اور بجٹ سنایا جاتا ہے کہ کس کو فیہا تنزل ارزاقہم وفیہا ترفع اعمالہم، کتنا رزق دیا جانا ہے، کتنا اس کو نوازا جانا ہے، اور کس کو کتنی زندگی ملنی ہے، کتنی موت ملنی ہے. تو اس بابرکت رات کے اندر اللہ جل جلالہ یہ نسبتیں عطا فرماتے ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے حتیٰ ان الرجل لینکح، حتیٰ کہ ایک آدمی نکاح کی تیاریاں کر رہا ہوتا ہے، دوسرا آدمی ویولد لہ، اپنے بچے کی مٹھائیاں تقسیم کر رہا ہوتا ہے. وقد خرج اسمہ فی الموتى، نام اس کا مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے. فرشتے دیکھ کے حسرت ہوتے ہیں کہ یہ نادان کیا کر رہا ہے. ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بعض ہم اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما دیتے ہیں. گھر میں آئے تو جیسے روٹین میں نہیں، بیوی کہنے لگی آج پتہ نہیں کتنوں کے پتے جھڑ گئے، کتنوں کے باقی رہ گئے، پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا، میرا کن میں شمار ہوگا. تو خامد آگے سے جو اللہ والے سے کہنے لگے کہ آپ تو ایک اندازے سے بات کہہ رہی ہو
اس کا کیا حال ہوگا جس کو اللہ نے رہنمائی کر دی ہو کہ تیرا بھی ان میں نام آ چکا ہے۔ تو پتہ نہیں ہم میں سے کتنوں کے پچھلے سال ہی فیصلے ہو چکے ہیں، یہ دیکھنا بھی نصیب ہو یا نہ نصیب ہو۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس بابرکت رات کے اندر اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، دو کاموں کو ضرور اہتمام سے کرو، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس کا قیام بھی ضرور کرو جتنا آسانی سے ہو سکے۔ مساجد میں اکٹھا ہونا اجتماعی طور پہ اس کو پسند نہیں، جتنے بھی یہ ایسے اعمال ہیں اس کو جتنا اکیلے کیا جائے، جیسے صلاۃ التسبیح ہے، اکیلے پڑھنے کو پسند کیا گیا، حکم دیا گیا کہ اس کو اکیلے کرو۔ حتیٰ کہ نوافل اور سنن کو بھی کیا پسند کیا گیا کہ گھر سے پڑھ کے اور گھر میں بھی وہ فضا بنے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، حتیٰ کہ اس بابرکت رات میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام لمبے سجدے میں چلے گئے، اور کہاں پر تھے وہ سجدہ کرتے ہوئے؟ امی جان امی عائشہ کے حجرے میں، جہاں آج پردہ فرما کے آرام فرما رہے ہیں، اسی حجرے میں ہی نفل پڑھ رہے ہیں۔ تو اپنے گھروں میں ان راتوں کو مزین کیا جائے، مبارک کیا جائے، اور دن میں روزہ رکھا جائے، اور کچھ نہ ہو تو کم از کم اتنا ضرور کر لیا کریں، جتنی بھی ایسی مستحب راتیں ہیں، مبارک راتیں ہیں، اور کچھ نہ ہو تو عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں، تو روٹین میں ہی کرنا چاہیے، اور باوضو ہو کے سوئیں، اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیں، اللہ ساری رات کے قیام کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر اللہ توفیق دے دو چار نوافل پڑھ سکیں، اپنی قضا نمازیں، جن کے ذمے قضا نمازیں ہیں، ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، وہ نوافل کے چکروں میں، آگے رمضان بھی آ رہا ہے تو وہ نوافل کے چکروں میں مت پڑھیں، اپنی قضا نمازوں کا اندازہ لگائیں، میرے ذمے کتنی نمازیں ہیں اس کی ادائیگی کی فکر کریں۔ ایسے کچھ لوگ رمضان میں عمرے پہ بہت زیادہ کثرت سے جاتے ہیں۔ کل بھی ایک دوست کو میں نے ہاتھ جوڑ کے درخواست کی کہ اللہ کا واسطہ ہے مت جائیں عمرے پہ، آپ کے ذمے حج فرض ہے، جی بالکل فرض ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، اللہ کا واسطہ ہے آپ عمرے پہ مت جائیں، آپ حج پہ تشریف لے جائیں۔ تو فرض کو چھوڑ دیتے ہیں، نوافل کے چکروں میں ہم پڑ جاتے ہیں، تو نوافل تب پڑھے جائیں، تب مبارک ہوں گے جب ہمارے فرائض پورے ہوں گے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب یہ شب برات آئے تو قوموا لیلہا، اس رات میں قیام کرو، وصوموا نہارہا، اس کے دن میں روزہ رکھو، فإن اللہ ينزل فیہا بغروب الشمس الى سماء الدنیا، اس آسمان دنیا پہ اللہ جل جلالہ غروب شمس کے ساتھ ہی جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور اپنی رحمتوں برکتوں سے اپنے بندوں کو نوازنا شروع کر دیتے ہیں، اور مغرب کے وقت ہی آواز لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تین طرح کی اللہ کی طرف سے ندائیں آتی ہیں۔ نمبر 1، الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کہ جو اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہے، ہے کہ مجھ سے جو معافی کا طلبگار ہو، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، آؤ مجھ سے معافی مانگو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ الا من مسترزق فارزقہ، ہے جو کوئی مجھ سے رزق کا سوال کرے، میں اس کے رزق کے سارے مسائل حل کر دوں، میں اس کے سارے قرضوں کو دور کر دوں۔ الا من مبتل فاعافیہ، ہے کوئی کسی بھی پریشانی میں مبتلا، آئے میرے پاس، آج میں اس کی ساری ٹینشنوں کو دور کر دوں۔ حتیٰ کذا و کذا، یوں اللہ کی طرف سے ندائیں اور آوازیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ طلع الفجر، حتیٰ کہ فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے فیغفر لجمیع خلقہ، اللہ اپنی ساری مخلوقات کو اس بابرکت رات میں، چاہے شب قدر ہو، شب برات ہو، جتنی بھی بابرکت راتیں ہیں، عیدین کی راتیں ہوں، جتنی بھی بابرکت راتیں ہیں، خاص طور پہ شب قدر جیسی رات جو سب سے مبارک رات ہے، اس رات میں بھی ان کا درجہ تو اس سے کم ہے، لیکن فرمایا اس رات میں بھی اللہ سب کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا استثناء کیا کہ ایسے نادانوں کی اس رات میں بھی بخشش نہیں، اتنے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ یہ بابرکت رات سر پہ آ گئی ہے، تب بھی ان گناہوں سے نہیں نکل پا رہے۔ اس میں سے سب سے پہلے جس کا تذکرہ ہے مختلف احادیث میں، مختلف
بندوں کا تذکرہ، لیکن سب سے زیادہ جو ہر حدیث میں جو جملہ ملتا ہے وہ دو بندوں کا خاص طور پہ ملتا ہے، الا لمشرکن، جو غیر مسلم ہو یا مسلمان ہے لیکن عقیدہ اس کا ٹھیک نہیں ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کی نہ ذات میں کوئی شریک نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک۔ البتہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے سب سے اونچا رتبہ اور مقام اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ دیکھیے، بجائے اس کے کہ فلاں مولوی صاحب نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں، چھوڑ دیں سب کو، ایک آسان جھٹکے انداز میں اور بالکل آسان انداز میں بات عرض کروں گا کہ یہ اپنا عقیدہ بنا لیں کہ اللہ جل جلالہ نے جس کو جو مقام دیا ہے میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں۔ جہاں اختلافی مسائل آ جائیں اس کو یوں آپ نئی تسلی ہو رہی، نئی تحقیق ہو رہی۔ میں ایک دفعہ اپنے استاد محترم کے پاس گیا، میں نے جا کے عرض کیا کہ استاد جی فلاں مسلک میں یہ مسائل، اس وقت پڑھتے تھے، یہ 95-96 کی بات ہے، تو میں نے کہا جی یہ مسائل کہنے کہ بیٹا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ صحیح رخ پہ چل رہے ہو یہ تو میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن کبھی مناظرے کے چکروں میں مت پڑنا۔ ہم جو چل رہے ہیں مثال کے طور پر یہ عبادت یوں کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے، احادیث میں اس کی کیا وجہ آئی ہے، میں تمہیں تو بتا دیتا ہوں، لیکن آدمی یہ مجموعوں میں اور مناظروں کے چکروں میں مت پڑنا، امت کو جوڑنے کی فکر کرنا، امت کو اتحاد کی طرف لانے کی کوشش کرنا۔ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات کے میدان میں بھی جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں سے چند باتوں کو دوبارہ آ کے مینا کے اندر 10 ذی الحجہ کو دوبارہ آ کے کیا فرمایا، لا ترجعوا بعد کفارا، میرے بعد کافر مت ہو جانا۔ یا رسول اللہ، صحابہ نے بڑے حیران ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ کافر کیسے ہو جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا یضرب رقاب بعضکم بعضا، جب تم آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں اتارنا اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دو گے، لڑائی جھگڑا شروع کر دو گے اور لڑائیاں شروع کر دو گے، نفرتیں پھیلانا شروع کر دو گے اور نفرتوں کا اینڈ قتل و غارت تک جاتا ہے، جب ان کیفیتوں میں آ جاؤ گے تو سمجھ لینا کہ تم اپنے کاغذوں میں تو مسلمان ہو، اللہ کے کاغذوں میں مسلمان نہیں رہو گے۔ تو مشرک کی معافی نہیں اس رات میں۔ اور دوسرے نمبر پہ مشاحن کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے کسی کے ساتھ غصہ اور کینہ، اس سے بغض ہونا چھوٹی چیز ہے اور کینہ اس سے بھی اوپر کی بیماری ہے۔ کینہ کس کو کہتے ہیں کہ غصے کے ساتھ ساتھ اگلے کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کر رہا ہو، یہ میرا فلاں دشمن ہے، اس کو یوں، اس کو یوں، اس کو یوں۔ آپ چھوٹی سی ایک آیت مبارکہ پہ ذرا غور کریں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال جو مکہ مکرمہ میں مسلسل تکالیف برداشت فرمائیں اور برداشت فرمانے کے بعد جب اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا تو آیت کیا اتر رہی ہے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی تدبیریں کر رہے ہیں، میں بھی تدبیریں کر رہا ہوں۔ آپ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، جو آپ کے جانی دشمن ہیں، حالانکہ یہ بھی تو آرڈر آ سکتا کہ بعد یہ کچھ لوگ کھڑے ہیں تلواریں لے کے، میں آپ کو یہ طاقت اور قوت دیتا ہوں کہ سب کا سب تن سے جدا کر کے پھر آپ نکلیں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، فمہل الکافرین امہلہم رویدا، ان کافروں کو بھی، ان کائنات کے سب سے برے انسانوں کو بھی جو اللہ کے محبوب کے دشمن ہو، اس سے بھی بڑا کوئی کائنات میں انسان ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، فمہل الکافرین، ان کافروں کو چھوڑ دیں۔ کیسے چھوڑ دیں؟ خالی چھوڑ نہ دیں، چھوڑنے کے لیے عربی میں اور بھی بڑے الفاظ ہیں، خالی چھوڑ نہ دیں۔ فمہل الکافرین، ان کافروں کو چھوڑیں، لیکن کس کے ساتھ؟ نرمی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ۔ میں جانوں میرا کام جانے، آپ محبت کے ساتھ یہاں سے بھی نکل۔ ہم اپنوں کو وہ پیار دینے کے لیے تیار نہیں جو ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان جانی دشمنوں کو، کہ جن کے متعلق آپ نے فرمایا لقد اوذیت فی اللہ وما لم یؤذ بہ احد، جتنا مجھے ستایا گیا، جتنی مجھے اذیتیں دی گئی اتنی کسی کو اذیتیں نہیں دی گئی۔
تو اس رات میں دو آدمیوں کی خاص طور پہ زیادہ جو تاکید آئی ہے، مشرک کی اور دلوں میں دوسروں کے خلاف پلاننگ بنانے والے، یہ میرے سیاسی اعتبار سے مخالف ہے، اس کے ساتھ یوں کرنا ہے، اس کے بارے میں باتیں کرنا، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ایک ہارتا ہے دوسرا اس کے خلاف، دوسرا ہارتا ہے تو وہ اس کے خلاف، وہ اس کو اندر، ایسی دینی اعتبار سے بھی یہ معاملات اللہ کا واسطہ ہے، یہ اللہ کے عذاب کو اتروانے والی چیز ہے۔ ہم یہ کہنا فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، بھئی میں ٹھیک ہوں، میں اہل ہوں اس بات کا کہ اللہ مجھے سواری دے رکھی ہے، اللہ نے مجھے سواری بھی چھوڑے، اللہ نے مجھے رزق دے رکھا ہے، صحت دے رکھی ہے، عافیت، عزت، کتنے، کیا میں اب اس کے اہل تھے؟ میرے آپ کے جو اعمال ہیں کیا ہم اس قابل ہیں جو رب نے جو کچھ عطا کر رکھا ہے؟ اللہ یہ ساری چیزیں چھین لے، سب کچھ ختم کر دے، کیا کر سکتے؟ تو اس بابرکت رات میں کچھ نادانوں کی بخشش نہیں ہوتی، اس میں سے مشرک، مشاحن اور مدمن خمر، نشہ کرنے والا، مسبل ازارہ، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا۔ اندازہ کریں کہ شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنے پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ شلوار کا وہ حصہ جو ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے تو وہ ٹخنا اور وہ پاؤں سارا جہنم میں جلے گا۔ صرف جوتا، کچھ نافرمان ایسے بھی ہیں جن کو صرف آگ کا جوتا پہنایا جائے گا تو اس سے ان کا دماغ کھولتا ہوا نظر آئے گا، تو جن کا پورا پاؤں ہی اس آگ میں ڈال دی جائے ان کا کیا حال بنے گا؟ اس لیے حکم یہ نہیں کہ شلوار کو اوپر کریں جیسے ہم اکثر یوں اوپر کرتے ہیں، حکم یہ ہے کہ شلوار، پینٹ، پاجامہ جو بھی پہننا ہے سلوائیں اتنا جو ٹخنوں سے مستقل اوپر رہے۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ نماز کے وقت اوپر کر لیا اور روٹین میں وہ نیچے لٹک رہا ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور تکبر کی ہر وہ علامت، خالی یہی نہیں، تکبر کی ہر وہ علامت، میرا موبائل ایسا دکھنا چاہیے، میری گاڑی ایسی دکھنی چاہیے، میرا گھر ایسا دکھنا چاہیے، میرے کپڑے ایسے دکھنے چاہیے، یہ جذبہ جس بیماری میں ہوگا یہ اس کو اللہ کی ناراضگی کی طرف اور اللہ کے جو قید خانہ ہے اس طرف لے کے جائے گا۔ ایسے ہی فرمایا قاطع رحم، جو رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کر کے چل رہا ہوگا، اور خاص طور پہ میاں بیوی، سب سے اللہ نے جو قریبی رشتہ بنایا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ بنایا ہے۔ یہ جو آپس میں نفرتوں کے ساتھ چل رہے ہوں گے، ایک ہے خواہ مخواہ بیوی منہ بنا لے، خواہ مخواہ خامن بھی منہ بنا لے، وہ کچھ معذور لوگ ہوتے ہیں، ان کی باتیں کر رہا ہوں۔ ہاں اگر قصور آپ کا ہے، قصور خواتین کا، جس کا بھی قصور ہے، جس کی وجہ سے واقعتاً اس سے غلطی ہوئی ہے، یہ سوچو بچار کریں۔ اگر نہیں ہوئی تب بھی جو پہل کرتا ہے معافی مانگنے میں، اللہ جل جلالہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری عزت میں جو کمی آئے گی نا، میرے پاس کل قیامت میں آ جانا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا تمہیں عزت کی چوٹیوں پہ پہنچا دوں۔ تو اللہ کے محبوب کی بات پہ کس کو یقین ہے جی؟ سب کو یقین ہے، تو سب نیت کریں کہ جس کا ہم نے دل دکھایا یا ہمارا کسی نے دکھایا، ماحول ایسا بنائے۔ ایک رسمی رواجی فون پہ، واٹس ایپ پہ، یہ ہماری جو ہے نا یہ آٹو مافیاں شروع ہو گئی ہیں، آٹومیٹک سسٹم چل پڑا ہے، یہ جعلی معافی، 2 نمبر معافی، یہ کوئی معافی کا طریقہ نہیں ہے۔ ماحول ایسا بنا، اور یہ بھی کافی نہیں اچھا باجی کو معاف کر دیو، اس کا مطلب یہ تھا کر دے نہیں کرنا تو نہ کر، تو بھی خسمان کھا تو میں بھی خسمان کھانا، یہ والی معافی اللہ کے ہاں کوئی محبوب نہیں ہے۔ ماحول ایسا بنائے کہ اس کے دل سے دعائیں نکلیں، خالی زبانی جمع خرچ نہیں، باجی معاف کر دی، مبارک رات آ رہی ہے، میرے سے کوئی غلطی ہوگی معاف نہیں، ہم ماحول ایسا بنائیں کہ ہر ایک کے دل سے دعائیں نکلیں، یہ بندہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں لینے والا ہوگا۔ اور دلوں میں کسی کی نفرت نہ رکھے، جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے انس ان اردت ان تصبح وتمسی فلیس فی قلبک غش لاحد، اگر ہو سکے، ان قدرت، اگر ہو سکے تو میرے بیٹے صبح و شام اس حالت میں کرنا، اور بعض لغت والے صبح و شام کا ترجمہ کرتے ہیں جوانی اور بڑھاپے، کہ جوانی اور بڑھاپا اپنا اس کیفیت میں لے کے چلنا، فلیس فی قلبک غش لاحد،
کہ تیرے دل میں کسی کی بھی نفرت نہ ہو، کسی کا بھی بغض نہ ہو، کسی کا بھی تو برا نہ سوچ رہا ہو، دشمنوں کا بھی، جیسے ہمارے آقا نے دشمنوں کا کیا سوچا، اپنے بیٹی کے قاتل کو بھی سینے سے، اپنے چچا کے قاتل کو بھی سینے سے، کس کس کو سینے سے نہیں لگایا، اور ہم اپنوں کو بھی سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں، اپنی بیوی کو سینے سے لگانے کے، حدیث پاک میں تباہ و برباد ہو ایسا شخص۔ یا رسول اللہ کون؟ حضور بدوا دے رہے، یذل احدکم یضرب امرأته ولم یستحی، اس کو حیا نہیں آتی، ایک طرف گلے سے لگاتا ہے، پیار کی باتیں کرتا ہے، محبت کی باتیں کرتا ہے، دوسری طرف اسی کو ذلیل کرتا ہے، اس سے بڑا کون منافق ہوگا؟ یہ شوہر کو کہا جا رہا ہے۔ ایسے ہی ہر جگہ ہم محبت پیار کے دعوے باتیں، 2 روپے کا نقصان بعد میں ہوتا ہے، اور ہمارے دلوں سے اور زبانوں سے نفرتوں کے بیج اور انبار پہلے سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے شخص کو بد دعا دے رہے ہیں، فیصلہ خود کر لیں بد دعا لینی ہے کہ دعا لینی ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ قتل کرنے والا اس کی اسلام میں بخشش نہیں، کاہن یہ جو نجومی ٹیوے لگاتے ہیں اور یہ ہاتھ دکھانا میرا فلانا ستارہ ہے، یہ سب لغویات ہیں، اس کا دین سے شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی ان پہ اعتماد کرنا چاہیے اور نہ ہی ان کی طرف جانا چاہیے۔ ایسے ہی ہماری چیز گم ہو گئی ہے، حساب لگائیں، ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ عریف کا لفظ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس شخص کی بھی بخشش نہیں، تو ان چکروں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور غرباء پہ جتنا ہو سکے، اور سب سے زیادہ مستحق آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں، اور خاص طور پہ وہ رشتہ دار جس کو منہ لگانے کو دل نہیں کرتا، حدیث پاک میں آتا ہے ایسے رشتہ دار پہ صدقہ کرنا کائنات کا سب سے افضل صدقہ ہے، اور سب سے اللہ کے ہاں اجر کمانے والا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔